ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز، تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا. اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی. کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے. سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے. بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا. اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی. یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے. کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو. کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا. عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترتیب بتاتے ہیں. کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے. کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں. چلا پھر اندر سے نکلنے لگی. غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے. پھر عورت کو دھکا دیا، کہا پھر کہو. وہ پھر گئی، پھر کہا، آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا، آپ نے پھر دھکا کیا، پھر جاؤ، پھر کہو. اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے. کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں. بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو. عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن، اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا. اسے
بھی کر دیا. اللہ اللہ. اب ذرا دیکھیے وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے, کنڈی ہلاتی ہے, اے منی دروازہ کھولو. اندر سے منی آ تو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا, ہم چھیو منا ہو چکے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ, یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں, یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی. کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے, لٹا دیتے تھے, زمین پہ لڑکے لیٹ جاتے تھے. آنکھ بند کیے رہنا, مر جاؤ. سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے. کہا زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہی کھیل ہو رہا تھا. غوث اعظم بھی تھے اسی میں. ایک عورت کا لڑکا مر گیا. وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی. ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے, تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا. اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا. وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو. انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی. اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے. جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی. سب حقیقت میں مر جاتے تھے. تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا. غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا. غوث اعظم قریب پہنچے, پیر کی ٹھوکر ماری. کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ. ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام, کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں. میں نبی نہیں مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں, مجھے لے چلو. وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے, کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو, جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو. گیا ایک پرانی قبر میں کھڑا ہو گیا. غوث اعظم کی طرف اشارہ کیا آپ اسے زندہ کر دیجئے. غوث اعظم فرماتے تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب میں نہیں جانتا, میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے. غوث اعظم فرماتے یہ اپنے وقت کا قوال ہے. کیا ہے؟ قوال ہے. یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا, تم کہو تو قوالی پڑھتا ہوا اٹھے. کہا اور اچھی بات ہے. آپ قریب پہنچے قبر کے, کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ, اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا. غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد
قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں. قم باذن اللہ فرماتے ہیں قبر نہیں شک ہوتی, قم باذن اللہ قبر شک نہیں ہوتی. غوث اعظم کو جلال آیا, قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قم باذنی, مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے. قبر پھٹتی ہے, مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑھتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں پیارے, میں نہیں, میرے باپ نہیں, وقت کے مجدد اسلام نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کیا سرکار تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن پہ رہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. گلے میں پٹا سمجھے ہیں آپ لوگ نا, اگر نہ سمجھ رہے ہو تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ کتے کے گلے پہ پٹا دیکھا ہے آپ نے. جب کسی کا پالتو کتا ہوتا ہے تو گلے پہ پٹا ڈال دیا جاتا ہے. کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک پالتو اور ایک پھالتو. میں کانپور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ دو کتوں نے ایک بکری پہ حملہ کیا, ایک کو لوگوں نے جان سے مار دیا, ایک کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے پوچھا بھائی یہ ظلم کیوں کیا, ایک کو مار ڈالا ایک کو نہیں چھوا. کہا مولانا آپ عامل کامل آدمی ہیں, پڑھے لکھے, آپ سمجھدار کم ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں کہ دو کتے ہیں لیکن دو طرح کے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا ایک اس میں پالتو ہے ایک پھالتو ہے. تو جو پھالتو تھا اس کو مار دیا, جو پالتو تھا اسے چھوڑ دیا, اس کے مالک سے اس کی شکایت کریں گے. میں سوچنے لگا اللہ اللہ, ایک دنیا دار کی غلامی کا پٹا اگر کتے کے گلے میں آ جائے تو کتا دنیا کے ظلم سے بچا لیا جائے, تو جب ایک جانور کے گلے میں دنیا دار کی غلامی کا پٹا ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا, وہاں بھی کامیاب ہوگا. اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے, انتقال کر گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے. جب چلے آئے دفن کر کے, منکر نکیر آئے. ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے. ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات, اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں, ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے, آنے کے بعد سوال کیا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کچھ جواب کچھ, مارو گھٹنا پھوٹے سر. پوچھ رہے ہیں من رب کا, وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من رب کا, کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا. بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے فرشتوں جاؤ, وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے, اسے بخش دیا ہے. ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوث اعظم سے, جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے, ہمیں جب وہ بخش دیا جائے, وہ معاف کر دیا جائے, تو یاد رکھو پیارے
اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے سچی محبت کرو پیارے، سچا پیار کرو، سچا عشق کرو۔ یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب، یہ ہمارے حافظ توفیق صاحب، دیگر جتنے علماء شورا وفات تشریف فرمائے، اچھی طرح غوث اعظم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سراپا سر سے پیر تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے۔ کرامتیں آپ چلتے تھے، کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان، جنات بھی کانپتے ہیں، جنات بھی گھبراتے ہیں۔ ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے، نام عبداللہ ہے تاریخ میں، اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی، وہیں سے غائب ہو گئی، بڑی پریشان، اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں، بچی کہاں گئی، بچی کہاں چلی گئی؟ بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچ گئے، کہا سرکار بڑا غضب ہو گیا، میری تو ناک کٹ گئی، میری بڑی بے عزتی ہو گئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے، اوپر ہی سے لاپتہ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ، سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا، میرے نام کے ساتھ ایک حصار کر لینا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، حصار کر لینا، اور حصار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا۔ رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے، چپ چاپ تم بیٹھے رہنا، وہ تم سے نہ بولیں گے۔ صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد پورا حال بتانا۔ بیٹھے رہے، رات بھر انتظار کرتے رہے، رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے۔ صبح کا وقت جب فجر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے، اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے؟ ہمارے راستے میں بیٹھا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے جناتوں کے شہنشاہ، مجھے سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا میری لڑکی چھت پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے، وہیں سے غائب ہے، تیرے پاس سرکار غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے۔ فوراً ادھر نظر ڈالی، ادھر ڈالی، پوچھا جناتوں سے اے لوگو ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے؟ ایک جنات جانتا تھا، اس نے کہا فلاں جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے۔ کہا فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ وہیں پر اس شخص کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لایا گیا۔ جناتوں کے سردار نے اس جنات کو وہیں پر قتل کروایا، بچی ان کے حوالے کی، ہاتھ جوڑ کے غوثیت مآب میں سلام عرض کیا اور کہا میرا سلام عقیدت پیش کر دیجئے، اور یہ اپنی بچی ہے جس خدمت کے لیے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ کام آپ کا کر دیا ہے، اپنی بچی کو لے جائیے۔ تو غوث اعظم کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ انسان تو انسان، جناتوں پر بھی قبضہ ہے غوث اعظم کا، جناتوں پر بھی حکومت ہے غوث اعظم کی۔ اچھے سے اچھے لوگ غوث اعظم کے نام کی ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، غوث اعظم دستگیر، روشن ضمیر، پیران پیر 11ویں کرتے رہو، توشہ کی فاتحہ کرتے رہو۔ یاد رکھو توشہ شریف کی فاتحہ اتنی محترم ہے، حضور مجاہد ملت اکثر دیوانوں کو غوث اعظم کے توشہ شریف کی فاتحہ کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے، کوئی مشکل سے مشکل کام مرحلہ پھنسا ہو، غوث اعظم کے توشہ کی نیاز مان لو، تمہاری منت پوری ہو جائے۔ اس لیے پیارے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں،
آج بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں، مولا غوث اعظم سچی عقیدت عطا فرمائے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی، خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ پیروں کے پیر ہو، میروں کے میر ہو، تم سے تو کہنا کیا روشن ضمیر ہو، پیروں کے پیر ہو۔ اس لیے پیران پیر، روشن ضمیر۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، ہاں ہاں بالکل، آپ حضرات تھوڑا دیر کے لیے بیٹھے رہیے گا، ذرا سے چاند کی روشنی سے کام لے لیجئے گا۔ جنریٹر میں کوئی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے حافظ توفیق صاحب بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ علی علی ضرور پڑھ دیجئے، تو میں اس کے 2-3 بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، زندگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ذوالمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ذوالمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، چٹا کے بولی ہر کلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے، وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دی ایسی کھلبلی علی 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 بلا ٹلی۔ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو اس دور میں کوہرام مچا دو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ دکھا دے شان حیدری، اکھاڑ باب خیبری، دکھا دے شان حیدری، اکھاڑ باب خیبری، خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ۔ علی یا علی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی وہ ہیں ہمیں جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، اتنے پاک ہیں کہ پیدا ہی کعبے میں ہوئے۔ اب بڑے محترم ہے علی، علی آپ کی شجاعت، آپ کی ولادت، شرافت،
सब कुछ तो उन्हीं के घराने का है, हम तो खैराती हैं। इस्लाम भी खैरात में मिला है। तो शराफत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है। शराफत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना खिलाफत उनके घर की है, सियादत उनके घर की है। उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है। सब कुछ तो उन्हीं का है। काबे में पैदा हुए वो पाकीज़ा अली, वो पाकीज़ा खानदान, वो घराना जिसकी पाकीज़गी की गवाही कुरान दे रहा है। सुभान अल्लाह। अहलल बैत व यतहिरकुम ततहीरा। अली ऐसे पाक हैं, काबे में पैदा हुए। आपकी वालदा फरमाती हैं, मैं काबे के तवाफ में मसरूफ थी, अचानक पेट में दर्द पैदा हुआ। मैं सोचने लगी, अल्लाह अब ऐसे आलम में कहां जाऊं। काबा शक हो गया, मैं काबे के अंदर चली गई। फिर दीवारें काबा बंद हो गई, अली काबे में पैदा हो गए। अली जब पैदा हुए तो आंख बंद थी, दिल जाग रहा था। आंख अली नहीं खोल रहे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन आ गया, अली आंख नहीं खोल रहे। मगर तीसरे दिन जब सरकार तशरीफ लाए, गोद में हजरत अली को मुस्तफा ने लिया। गोद में जाते ही मुस्तफा के हजरत अली ने आंखों को खोल दिया। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में, ए अली 3 दिन पहले क्यों नहीं आंख खोला, दूसरे दिन क्यों नहीं खोला, पहले ही दिन क्यों नहीं खोला, आखिर तीसरे दिन क्यों खोला। कहा चुप हो जा अकबर साली, मैं चाहता तो पहले दिन ही खोल देता, लेकिन इंतजार था अभी ये आंख खुलेगी तो सिर्फ दरो दीवार नजर आएंगे, और 3 दिन के बाद खुलेगी तो अहमद मुख्तार नजर आएंगे, हाशमी सरकार नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं समझ रहा था कि लोग जो जाते हैं वो बच्चे ही खाली गए, वो आएंगे नहीं, लेकिन लोग घूम घूम के अपनी हाजत से फारिग होके आ भी गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, और ये जज्बा, ये हौसला बाकी रहे। इसलिए कि प्यारे बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते, बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। जहां जिंदगी है, जहां दम है, वहीं प्यारे सब कुछ है। सुभान अल्लाह। हमें एक रात जो अपने नबी के लिए नहीं दे सकता, वो जान क्या नबी के लिए दे सकता है। चंद लम्हा, चंद सात हैं जो अपने मुस्तफा के लिए, गौसे आजम के लिए नहीं दे सकता। जो उंगली नहीं कटा सकता वो सर क्या कटाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला अगर हौसला अता फरमाए तो जज्बा अता फरमाए, कुव्वत ईमानी बुलंद फरमाए, और नबी के लिए सच्ची मोहब्बत के साथ में मर मिटने का हौसला पैदा फरमाए। इसलिए प्यारे, तो मौलाए कायनात शेर खुदा काबे में पैदा हुए। काबा पाक, पता चला अली भी पाक। अली पाक ना होते तो काबे में विलादत न हो। तो काबे में पैदा हो, शहादत मस्जिद में पाए। अली की नमाज का आलम ये है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, पूछो इन नमाजियों से जो गली गली नमाज का ढिढोरा पीटते फिरते हैं, और हमारे सामने से, तेरे सामने से चूहा बिल्ली निकल जाए तो नमाज खराब हो जाए। अली के तीर लग गया पिंडली में, तीर लग गया और हाथ लगाते थे लोग तो दर्द होता था।
اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی. علی گھبراہٹ تو نہیں ہے لیکن درد بہت زیادہ ہے, ہاتھ نہیں لگانے دے رہے علی کو. مگر جب مصلی پر کھڑے ہو گئے علی تو ساتھیوں نے سوچا یہ موقع غنیمت ہے, نماز میں علی ہے, تیر کو کھینچ لو, ورنہ اگر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر تیر نکالنا مشکل ہو جائے گا. لوگوں نے تیر کھینچ لیا, خون اتنا نکلا کہ مصلی خون سے تربتر ہو گیا. نماز سے علی فارغ ہوئے, پوچھتے ہیں لوگوں یہ خون مصلی پر کیسا ہے؟ اللہ اللہ, جس کے جسم کا تیر نکل گیا ہو, زخم ہو گیا ہو, خون بہ گیا ہو, اور وہ پوچھے یہ خون کس کا ہے؟ صحابیوں نے عرض کیا سرکار مولا علی, ارے یہ خون آپ ہی کا ہے, وہ تیر نکل گیا, آپ کو خبر نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم, جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو رب کے جلووں میں گم ہوتا ہوں, اس وقت مجھے تیر یا سر کٹنے کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. میں جب باپ کی نماز ایسی ہو, ماں فاطمہ کی نماز ایسی ہو, ایک سجدہ بھی نہ ہونے پائے کہ رات ختم ہو جائے. باپ کی اتنی عظمت والی نماز, ماں کی اتنی برکت والی نماز, تو بیٹے حسین کی نماز کا کیا عالم ہوگا, حسین کے سجدے کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے نماز سب پڑھتے ہیں, بندگی سب کرتے ہیں, عبادت سب کرتے ہیں, سجدہ سب کرتے ہیں. جو بھی اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں, مگر حسین کے ایک سجدے کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا. سجدہ سب نے کیا, کسی نے میدان پہ کیا, کسی نے کھلیان پہ کیا, کسی نے میدان میں کیا, کسی نے دکان میں کیا, کسی نے مکان میں کیا, کسی نے مسجد میں کیا, کسی نے کعبہ شریف پہنچ کے کیا, کسی نے پاک جگہ جہاں دیکھی وہاں کیا. تو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, سجدہ سب کرتے ہیں. میرے حسین نے بھی سجدہ کیا ہے مگر انداز بدلا ہوا ہے. ذرا انداز تو دیکھو, سجدہ اوروں نے کیا سب کا الگ انداز ہے, اور اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یہ نماز پڑھنے والے, یہ 3 رکعت 4 رکعت 2 رکعت فرض پڑھنے والے, یہ 5 رکعتی امام و نمازی علی اور نبی کی نماز کی برابری کرتے ہو. علی کا تیر نکل جائے خبر نہ ہو, تیرے سامنے تو ایک مچھلی اگر اچھل جائے تو نماز خراب ہو جائے. میں نے پڑھا ایک واقعہ کہ ایک 4 آدمی تھے, 2 نمبری, نماز کا ٹائم ہوا تو ایک دریا کے پاس کھڑے ہو گئے, نیت باندھ کے وضو کیا, کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو گئے تو ایک مچھلی اچھلی, تو ایک کہتا ہے وہ اچھلی, تو دوسرا بغل سے کہتا ہے بے چپ ہو جا, نماز میں بولا نہیں جاتا. تو تیسرا کہتا ہے جب نہیں بولا جاتا تو پھر تم کیوں بول رہے ہو بے؟ تو آگے سے امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا. بولا پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں بولا, یہ کہہ کے منہ کھولا. ایسے ہے نمازی. تو جن کی نماز مچھلی اور مچھر سے خراب ہو جائے وہ علی اور نبی کی نماز کا مقابلہ کریں گے؟ یاد رکھو پیارے, نماز پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ جیسے غوث اعظم پڑھتے تھے, جیسے غریب نواز پڑھتے تھے, جیسے مخدوم پڑھتے تھے, جیسے علاء الدین صابر کلیری پڑھتے تھے. اللہ اللہ, صابر پاک کا نام آتا ہے تو اچھے اچھے ناپاکوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. صابر پاک, اللہ اللہ. لوگوں نے بدتمیزی کی, جامع مسجد سے باہر نکل آئے, لوگ اتنے بدتمیز قسم کے تھے کلیر کے, جب آپ گئے کہ آپ کی نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام, بلکہ بدگوئیاں کرتے تھے, مسجد سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے. وہاں کے جتنے شریف لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ان کو بھگاؤ, ان کو ہٹاؤ, اگلی صف میں بیٹھنے مت دینا. ہاتھ پکڑ کے مسجد سے صابر پاک کو نکالا گیا. آپ گیٹ پر آئے, کھڑے ہوئے. جب امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے رکوع میں گئے تو صابر پیا مسجد سے کہتے ہیں اے مسجد, ارے یہ سب رکوع کر رہے ہیں, تو کیا کر رہی ہے؟ تو کیوں نہیں رکوع سجدہ کر رہی ہے؟
اتنا اتنا فرمانا ہی تھا صابر پیا کا کہ پوری مسجد سجدے میں چلی گئی. سب کے سب مر گئے. ایک چاہنے والا ایک بڑھیا کا لڑکا جو بڑھیا مرید تھی سرکار صابر پاک سے, وہ دوڑی دوڑی آئی, کہا آقا میرا بچہ بھی اس مسجد میں تھا, سب تو مر گئے شہید ہو گئے, میرا لڑکا بھی تھا. آپ فرماتے ہیں چلی جاؤ اور جا کر کے سیڑھی کے سامنے جو نیچے والی سیڑھی ہے نا اس پتھر کو اٹھاؤ, تمہارا لڑکا اس کے نیچے ہے وہ نکل آئے گا. کہیں جانے کے بعد اس پتھر کو اٹھایا تو اس کا بچہ زندہ نکل آیا. کہنے کا مقصد ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. صابر پیا کلیری کے مرید نے پوچھا سرکار فنا کیا ہے, بقا کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو حضور لڑکا بہت نافرمان ہوئی گوا, سرکار بہت پریشانی چلتی ہے, دعا کر دے اور لاٹری کھل جائے. سرکار دعا کر دے 2 نمبر کے کام میں کامیابی مل جائے. پیرا ویسے ہے, مریدہ ویسے. ارے پہلے کے پیر آج بھی ایسے پیر ہیں الحمدللہ, لیکن ہماری نگاہیں ڈھونڈ نہیں پاتی. ہم جبہ و دستار پر مر جاتے ہیں. اللہ کا ولی آج بھی ہے. ایک لمحے کے لیے فیضان ولایت بند ہو جائے تو دنیا میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا. صابر پیا کے مرید نے پوچھا حضور فنا کیا ہے, بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پرسوں آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. 3 دن کے بعد جب وہ مرید لوٹا, جب دیکھا کہ سرکار کا انتقال ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ارے بولو زور سے, انتقال ہو چکا ہے. تمنا دل میں تڑپ رہی ہے. میں نے پوچھا تھا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. جب میں آیا تو دیکھا کہ میرے پیر کا انتقال ہی ہو چکا ہے. اب سمجھوں تو کیسے سمجھوں؟ وصیت نامہ تکیہ کے نیچے رکھا تھا, اس میں لکھا تھا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کسی آدمی کا انتخاب نہ کیا جائے گا. پچھم کی طرف سے ایک ابرقی گھوڑے پر نقاب پوش تشریف لائیں گے, وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں, وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں. تمام لوگوں کا مجمع ہے, انتظار چل رہا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا گیا پچھم کی جانب سے ابرقی گھوڑے پر ایک نقاب پوش چلے آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. گھوڑے سے نیچے اترے, چہرے پر نقاب پڑا ہے, مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. کہا اے لوگوں صفیں درست ہیں؟ کہا حضور بس آپ ہی کا انتظار چل رہا. نیت کی تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. نیت کی, سبحان اللہ, نیت کی, نماز پڑھائی. اور جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کے چلنے لگے تو وہی مرید دوڑ کے پہنچ گیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور اب ایک ہی سوال سینے پہ مچل رہا ہے, اسی کا جواب نہیں مل پایا. کل اگر لوگ علاقے میں دلی میں کلیر میں پوچھیں گے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اپنا نام بتائیے, چہرہ دکھائیے, ایڈریس لکھائیے, تب جائیے. پہلے نام بتاؤ, چہرہ دکھاؤ, ایڈریس لکھاؤ, تب جاؤ. مرید مچل گیا. خدا کی قسم جس وقت چہرے سے نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ایک صابر پیا تو سامنے کھڑے ہیں اور ایک چارپائی پر ہے. مرید نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے, تم نے پوچھا تھا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے, آنکھ کھول کے دیکھ, جو چارپائی پر ہے یہ فنا ہے, جو تیرے سامنے ہے یہ بقا ہے.
ہے اللہ کا ولی مرتا نہیں لباس ہستی بدل جاتا ہے. اللہ کا ولی مرتا نہیں لباس ہستی بدل جاتا. اللہ اللہ. میں خود جنازہ نماز اپنی امام بن کر پڑھا رہا ہوں. فنا بقا دونوں منزلوں میں میری ہی آواز کو بکو ہے. سبحان اللہ. اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کے لالوں میں کیسا کیسا جلوہ ہے. سبحان اللہ. تو علی شاہ انام ہے, علی کا فیض عام ہے, علی کا جو غلام ہے, علی علی سے کام ہے. یہ نغمہ صبح شام ہے, یہ نعرہ گام گام ہے, یہ نغمہ صبح شام ہے, یہ نعرہ گام گام ہے. اسی سے ہر بلا ٹلی. علی 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 بلا ٹلی. اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کی بارگاہ میں ایک بند اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لے. حرم کے وہ گلاب ہیں, کرم کے وہ صحاب ہیں, شرف کے آفتاب ہیں, نجف کے ماہتاب ہیں. حرم کے وہ گلاب ہیں, کرم کے وہ صحاب ہیں, شرف کے آفتاب ہیں, نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رش کا صد شباب ہیں, علی کھلی کتاب ہیں, فدا ہے ان پہ ہر ولی. علی 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 علی. اس لیے پیارے مجھے جو حکم ہوا تھا اس سے بھی میں 10 منٹ اوور نکل گیا. مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا, 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کیا کہنا, یہ ان کی کرامت ہے. 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے, جان نہیں پڑا وقت کہاں چلا گیا. سبحان اللہ. مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں کی قسم تمہارے مقدر پر, تمہارا نصیبہ سب کو غوث اعظم کی 11ویں نصیب نہیں ہوتی. سب کو نبی کا ذکر سننا سنانا نصیب نہیں ہوتا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اب سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. محبت سے بولیے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار. سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہدی قسمت کے سکندر ہے, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور. سبحان اللہ. اس لیے پیارے
عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں آپ نے شامل کر دیا، عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کو۔ یہ بلا بھی جو آپ نے بنایا اس میں بھی آپ نے عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا لکھا ہے۔ ایک نبیوں کا امام ہے، ایک ولیوں کا امام ہے۔ اتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ دونوں ذات ہیں اللہ اللہ۔ یاد رکھو یہ ولیوں کے جو ہمیں ملتا ہے غوث اعظم سے، غریب نواز کو جو ملا ہے اور غریب نواز نے جو ان سے لے کے ہمیں دیا ہے، میاں کل بھی وہ محسن تھے آج بھی محسن ہیں۔ سرکار غریب نواز بغداد پہنچے، بغداد میں تھے، غوث اعظم نے اعلان فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کر دیا کہ جو صبح کی نماز فجر کی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ارے بلند آواز سے بولو۔ اتنے کہہ کے نہیں رک گئے، جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا، تو تمام تو سہم گئے جو مسجد میں تھے، وہ ڈر گئے کہ اپنی لین تو کلیئر ہے، اب کوئی جانے یا نہ جانے کیا مطلب۔ مگر غریب نواز آئے آئے سبحان اللہ، ہمارے تمہارے محسن، صبر نہ ہوا، سمجھ گئے کہ غوث اعظم کہنا کیا چاہتے ہیں، اٹھے کنڈی ہلایا، اے بھائی کہا کیا ہے، کہا صبح فجر ضرور پڑھنا۔ غوث اعظم نے فرمایا جو میری پیچھے نماز پڑھے گا فجر کی جنت میں جائے گا۔ دوسرے گھر پہنچے، اے بھائی صبح فجر ضرور پڑھنا۔ کہا کیا بات ہے، کہا غوث اعظم نے ایسا کہا ہے، پوری رات بھر میں پورے بغداد میں اعلان کر ڈالا، فجر کی اذان سے پہلے پوری جامع مسجد پھول، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ غوث اعظم سمجھ گئے کہ اس اعلان کو ضرور کسی نے کیا ہے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، السلام پھیرا غوث اعظم نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بغیر اعلان کے اتنا مجمع نہیں ہوا، ضرور کسی نے اعلان کیا ہے، لیکن میرا دوسرا اعلان نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر کون ہے جس نے اعلان کیا ہے؟ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محسن ہندوستان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا سرکار عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، اس اعلان کو دوسرے تک پہنچانے والا معین الدین چشتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جہنم میں تنہا میں جاؤں گا یہ گوارا ہے، مگر سارے لوگ میرے صدقے میں جنت میں تو چلے جائیں گے۔ اور حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اعلان تو پہلے کر چکا ہوں، نماز بعد میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے جہنم کیسے جاؤں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، الحمدللہ۔ ہمیں رضا کا بیٹی، جہاں رضا ہے وہیں تو مزہ ہے، اور جہاں رضا نہیں وہیں سزا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ، ظلمتیں چھٹی گئیں بدعتیں مٹی گئیں، سنیت ہو گئی نیک نام جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ زندہ آباد، اعلیٰ حضرت کیا کہنا۔ اللہ یا رسول، مولا اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے تو چچا اٹھ کے چلے گئے، اس بچہ کو ابھی نیند نہیں آئی ہے۔ ہاں کتنے چلے گئے، لیکن یاد رکھو پیارے یہ بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ 14 صدی ہجری میں آئے
میرے اعلی حضرت 14 صدی ہجری میں آئے، میرے اعلی حضرت عشق نبی کا دیپک چمکا، روشن ہو گئی سنت کنز ایمان سے، علم و عرفان سے دے دیا عشق احمد کا جام، جب سے احمد رسا گئے، جب سے احمد رسا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، یہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا پیار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسے میں کوئی نہ آئے، جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کہاں تک کام چلائے گا، کیسے جلسہ ہوگا۔ ایک جگہ میں گیا، 4 گھنٹہ کھڑے ہو کے بولا۔ میں نے کہا یہ مت سوچنا کبھی شخصیت کے لیے مت آیا کرو، جلسے کیا کرو نبی کے نام سے، جلسے کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے، آیا کرو رسول اللہ کے نام پر۔ کب تک آتے رہو گے عبید اللہ اور رضی اللہ کے نام پر؟ آنا ہے تو آؤ رسول اللہ کے نام پر۔ اس لیے پیارے، ذکر کرو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو رسول کا، اور رات آؤ محفل میں تو یہ مزاج بنا کر کہ نبی کا ذکر سننے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلی حضرت کیا ہیں؟ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام صاحب غازی پوری بہت غور سے سن رہے ہیں، ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب دعائیں دے رہے ہیں، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل قدم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا کہنا الحمدللہ۔ بہت زندگی ہے آپ لوگوں میں، جتنا رات بڑھیا ہوئی رہی ہے اتنا مجمع جوان ہوئی رہا ہے، یہ بھی محبت کی بات ہے پیارے۔ اعلی حضرت کا عشق اور سنیت کی علامت ہے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل قدم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، تو بات چل رہی تھی ہمارے پاک، ہمارے شریف لوگ، ہمارے یہاں بغداد شریف، کچوچا شریف، اجمیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف، کچوچا شریف، بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ سب شریف ہی شریف ہے نا۔ ایک ہمارے بزرگ جا رہے تھے کچوچا شریف سے اجمیر شریف، تو بغل میں 2 نمبر ہی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا ہے مولانا کہاں سے آئے؟ کہا کچوچا شریف۔ کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ کہا یار سنیوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو۔ ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو صرف 2 ہی شریف ہیں،
کہا کون کون؟ کہا ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن میں گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک میرا چاہنے والا چائے لے کر کے آیا، حضرت چائے چائے، تو کہا میں نے ایک چائے لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا، تو کہا اس کا چہرہ بالکل گرم ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، اے مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں، کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں، کیا میں نے گستاخی کی آپ کی، کیا برائی کی آپ کی جو مجھے کمینہ کہہ رہے ہو آپ؟ کہا تم کچھ نہیں مجھے بولے نہ کسی کو بولے، مگر تھوڑا سے منہ کھولے، ہلکا ہلکا ڈولے، تھوڑا سے بولے، ایک بات بولے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں۔ سمجھدار لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ کہا بھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں، ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف، تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں، تم 2 میں سے تو ہو نہیں، نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو، تو پتہ چلا کمینہ ہو۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ کہا یار سنیوں کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے، قبروں تک میں اذان دیتے ہیں، مسجد میں تو مسجد ہی میں ہے، قبر تک میں اذان دیتے ہیں۔ علامہ نظامی صاحب کا دور تھا، سول لائن میں جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک نے پوچھا، کہا علامہ نظامی صاحب سے، اے مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی ایک بات بتائیے۔ کہا کیا بتائیں؟ کہا یہ بتائیے آپ لوگ قبروں پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہم لوگ اذان دیتے ہیں، ہمارے پاس جواب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اذان تو پہلی بات دافع بلا ہے۔ کیا ہے دافع؟ بلاؤں کو مٹاتی ہے، اذان دافع بلا ہے۔ آندھی آوے، طوفان آوے، زیادہ بارش ہو جائے، پتھر پڑنے لگے، تو اس وقت حکم ہے کہ اذان دو تاکہ بلا ٹل جائے۔ تو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا امتحان قبر میں ہوتا ہے، اور شیطان اس وقت آ کر کے بہکاتا ہے۔ تو اذان اس لیے دی جاتی، حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان آنے نہیں پاتا۔ تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس اذان کی آواز سے شیطان دور رہے، شیطان ہمارے مردے کے پاس آنے نہ پاوے، مومن کے پاس آنے نہ پاوے۔ تو اس نے کہا ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ نظامی صاحب نے کہا وہ بے وقوف تھوڑا ہے، ارے وہ تمہارے یہاں کاہے کو جائے گا، وہ جانتا ہے کہ ادھر تو مجھ سے بڑا لیٹا ہوا ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو۔ انجیکشن میرے پاس ہے وہ پاور والا، یاد تے باستا وئی تو میں کیا کروں۔ ہاں ہمارا دیہاتی شاعر بیچارہ بہت نیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اور اس نے کہا ہلائے ہلائے کئی جھلائے جھلائے کئی سبحان اللہ بولائے بولائے کئی، ہم آج ناتے شہ مدینہ سنو بتو کا جگائے جگائے کئی، حسین کی ہر جگہ ہے چرچا، حسین ملی ہے گلی گلی ماں، اور یزیدی دنیا سے ہوئی گے گارد مہم کھپری لگائے لگائے، یزیدی دنیا۔ اور ایک شعر سنیے من گدگد ہوئی جائے۔ بوڑھے بابا دیکھیے کتنا خوش ہے، سبحان اللہ، دانت بھی نہیں تب بھی منہ باہر ہے، کیا کہنا الحمدللہ۔ لاٹھی لے کے بیٹھے ہیں، بہت کٹر سنی ہے الحمدللہ۔ جیسے ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی، تو قوالی گا رہا تھا، تو ایک آدمی بار بار لاٹھی لے کے آگے سے نکل جائے پیچھے سے نکل جائے، بار بار ادھر سے نکلے ادھر۔ قوال نے کہا بھائی صاحب لاٹھی لے کے آپ نکلتے ہو ہمیں ڈر لگتا ہے، کیا بات ہے آپ لاٹھی لے کے نکلتے ہو؟ کہا تم گاؤ چپ ہے، تم سے کونو کام نہیں ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تجھ کو بلایا ہے۔ تو بھیا اگر زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو بتا دیجئے گا، حافظ ولی اللہ کو نہ ڈھونڈیے گا، بہت نیک آدمی ہے بیچارے۔ ہاں زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ تو خدا کے بندوں نہ چپی سادھو،
दुरूद महबूब रब पर भेजो, खुदा के बंदो न चुप्पी साधो, दुरूद महबूब रब पर भेजो, बटत है जिक्र नबी का सदका, बटोरो दामन बढ़ाए बढ़ाए गए। अब ये शेर सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाए। सुभान अल्लाह। अबू जहल दीन हक का दुश्मन रहा वो अपने समय का रामन, बदर के झगड़ा मदुई मुजाहिद पटक के मारिन खिलाए खिलाए गए। बड़ा बुरा हाल हुआ बदर के झगड़ा में। जंगे बदर की लड़ाई में दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, दो बच्चे। तारीख में आया है कि एक की उम्र 8 साल थी, एक की 10 साल थी, और दोनों बच्चे निकल पड़े लड़ने के लिए। जब सब बंदी हो रही थी तो नबी रहमत ने फरमाया, बड़े वाले भाई के सर पे हाथ रख के, बेटे तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ, तुम्हें किसने भेजा है जंग में? तो वो बच्चा पंजों के बल खड़ा होने लगा। कहा या रसूल अल्लाह देख लीजिए, नाप लीजिए, मैं सबके बराबर तो हूं। ऊंचा हो रहा था पंजों के बल खड़ा होके। कहा या रसूल अल्लाह बड़ा तो हूं, छोटा कहां? आका ने ये जज्बा देखा तो एक तलवार अता फरमाई। छोटे वाले भाई ने सोचा कि बड़े का दाखिला तो बड़ी मुश्किल से हुआ है, मेरा दाखिला तो अब क्या होगा? आका उसके पास पहुंचे, कहा बेटे तुम तो इतने छोटे हो कि तलवार गर्दन पे भी लगाई जाए तो न संभाल सकोगे, वापस जाओ घर। किसने भेजा? कहा या रसूल अल्लाह बड़े भाई को आपने जमात में शामिल कर लिया है, बड़ा समझ के, ताकतवर समझ के, उससे मुझे लड़ा दिया जाए, कुश्ती करा दी जाए, हार जाऊं तो लौटा दीजिएगा, जीत जाऊं तो मुझे भी शामिल कर लिया जाए। जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए। अब दोनों बच्चों को बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया। अल्लाह अल्लाह, ये वो कुश्ती हो रही है, जमीन देख रही है, आसमान देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, तमाम सहाबा देख रहे हैं कि ये कुश्ती अपने नाम के लिए नहीं हो रही, इस्लाम के लिए हो रही है। दोनों बच्चों ने पंजे से पंजा मिलाया। बड़े भाई ने छोटे भाई का पंजा पकड़ा तो छोटे भाई ने कहा भैया मैं तुम्हारे लड़ने के लायक थोड़ा हूं, लेकिन अगर अकेले तुम जंग में जाओगे, शहीद हो जाओगे, तो तन्हा मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा? इसलिए आज अपने सीने में जगह दे दो। आज अगर तुमने अपने सीने में जगह दे दिया तो इसका बदला मैदान महशर तक मैं अदा कर दूंगा। मुझे भी, ताकि जीऊं तो तुम्हारे साथ जीऊं भाई, शहादत पाऊं तो तुम्हारे साथ पाऊं। बचपन से अब तक दोनों साथ रहे। बड़ा भाई लड़ते लड़ते लेके सीने पे लेट गया, छोटा दौड़ के पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह जीत गया, तलवार दीजिए। नबी ने तलवार अता फरमाई। टूटी लकड़ियां थी, हड्डियां थी, नबी रहमत वही हथियार बना के पेश कर रहे हैं। और दोनों बच्चों ने जब हाथ में तलवार पाई तो बिजली की तरह चमके और पहुंचे अपने चचा अब्दुल रहमान बिन औफ के पास। कहा चचा जान बताओ अबू जहल कहां है? अपने बराबर के आदमी को नहीं पूछा, जमात के सिपे सालार को पूछा। चचा ने कहा है बच्चे तुम छोटे छोटे लड़के हो, अबू जहल का क्या करोगे? दोनों बच्चों ने कहा क्या करेंगे? हमें कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। हमसे पूछ रहे हो कि क्या करेंगे? अरे हमारे आका को बुरा भला कहता है, हम जान से मार देंगे उसको। तो चचा ने कहा है बेटे मेरी एक बात सुनो, तुम उस तक जाओगे कैसे? हजारों आदमी उसके इर्द गिर्द लगा हुआ है, हजारों आदमी उसकी हिफाजत कर रहा है, पहुंचोगे कैसे? हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। चचा ने कहा ए बेटा हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। वो बच्चे बोले चचा जान ये दस्ता कब तक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता? क्या ये दस्ता मलकुल मौत को भी रोक लेगा? तो चचा समझ गए कि बहुत ईमान पक्का है, ये हटेंगे नहीं बच्चे। दूर से इशारा कर दिया, देखो वो है अबू जहल, इसके सीने पर चेहरे पर बदनुमा दाग हैं, वो है घोड़े पर बैठा है। दोनों बच्चे दौड़े और दौड़ के जाने के बाद
ابو جہل پر حملہ کر دیا. حملہ کیا, ابو جہل گھوڑے کے نیچے گرا, چیخ ماری, اے لوگو دوڑو, مجھے بچاؤ, مرنا کل ایک مورخ لکھے گا کہ جماعت کے سپہ سالار کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار ڈالا. دوڑو بچاؤ مجھے. لوگ آئے بچانے کے لیے, حفاظت میں لگ گئے, حفاظت میں لگ گئے, اور جیسے ہی حفاظت دیکھی بچے شہید ہونے لگے. اللہ اللہ, میں پوچھتا ہوں, ابو جہل جب مرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک لکیر لگی ہے. لکیر دیکھ کے پوچھتا ہے, اے لوگو یہ زمین پہ لکیر کیسی ہے؟ ایک شخص نے کہا, ابو جہل یہ لکیر کل محمد ابن عبداللہ نے لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا. ابو جہل نے سوچا میں تو مر ہی رہا ہوں, لاؤ تھوڑا سے کھسک کے مر جاؤں تاکہ آخر میں ان کی بات غلط ہو جائے. جب کھسکنے لگا تو زمین نے کہا, ابو جہل یہ پیغمبر اسلام کا لگایا ہوا نشان ہے, یہ اس کا لگایا نشان ہے جو زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے. پوری کائنات میں خدا کی خدائی میں جس کا پورا مالکانہ ہے اس نبی کا لگایا نشان ہے. 1 انچ تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہو, یہی مرنا ہے. کہنے کا مقصد ہے جب خدا کسی کو بچانا چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرواتا ہے, اور جب کسی کو مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے. ایک مچھر ہی تو تھا جو نمرود کے ناک میں اندر گیا. نمرود سڑا امرود گیا جب مچھر تو نچایا مثل لنگور. نمرود بری طرح پریشان ہوا, لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا, لیکن جب سر میں اندر گھس کے بیٹھ گیا بھیجے میں ایک مچھر کاٹنے لگا تو کھجلی ہوئی. تو جب آئے اس کے بندے سجدہ کرنے کے لیے تو کہا, اے میرے بندو. کہا کیا ہے؟ کہا قانون بدل گیا. کہا کیا بدل گیا؟ کہا اتارو جوتا. کہا کیا کریں؟ کہا ٹھونکو سر. بڑی کھجلی ہو رہی ہے, اب سجدہ نہ کرو, سر ٹھوکو. دھیرے دھیرے کھٹ 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 دن بھر جوتا چلتے رہے. شام کو لوگ چلے گئے, صبح جب آئے تو کہا پھر اتارو جوتا. 2 دن ٹھکوایا, تیسرے دن ایک گنوار کوئی رہا ہوگا تگڑا, اس نے کہا, اے ہمارے خدا ان سے ٹھوکتے نہیں بنتا, آج میں ٹھوکوں گا. کہا تم کیسے ٹھوکو گے؟ کہا بس تیار ہو جاؤ. بس لے کے جوتا پہنچا, کھینچ کے اتنی زور سے مارا کہ نمرود کا بھیجا امرود کی طرح پھاٹ کے باہر نکل, ایک مچھر سے تباہ کر دیا. تو خدا جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے تو ایک مچھر سے برباد کر دیتا ہے. اب بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا, بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا, اب مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے. اس لیے پیارے مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں, خدا کے اس فیصلے سے ڈرو اور اپنے رسول سے سچی محبت کرو, غوث اعظم کا جشن مناتے رہو. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے, دیکھ لو خواجہ کی عالی شان ہے. ارے بلند آواز سے بولو, 4 سو خواجہ کا ہی فیضان ہے. بادشاہوں کو بھی یہ کہنا پڑا, یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے. اس لیے پیارے غریب نواز سے محبت رکھو, اعلیٰ حضرت سے محبت رکھو, سارے بزرگوں سے سچی محبت رکھو. رسول کا پیار, رسول کا عشق مولا تبارک و تعالی ہمارے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. کافی وقت ہو گیا, میرے وقت سے 2.5 گھنٹے سے بھی زیادہ نکل گئے, 2.75 گھنٹہ ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی عطا فرمائے. میرے بعد بھی ابھی مفتی صاحب قبلہ کی تقریر سننی ہے. ابھی شعرائے کرام نے ایک کلام پڑھا ہے, ان سے سننا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی, آپ کے یہاں آؤں گا انشاءاللہ پھر بھرپور طریقے سے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا آج اثر بہت کافی ہو گیا, لیکن یہ چلنے والی ہوا, یہ چلنے والی فضا
جو مکند پور سے جا رہی ہے نبی کے روضے کی طرف جا رہی ہے. تو اس ہوا سے ایک پیغام دیتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا ایسا بات تو جا کے کہنا. ارے جی لگا کے بولو پیارے سبحان اللہ. ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ مکند پور کے لوگ کلام پسند کرتے ہیں اور نعتیہ شاعری کو بہت زیادہ پسند کر کے داد بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا بات تو جا کے کہنا یہ پیام روتے روتے ایسا بات تو جا کے کہنا. کیا کہنا؟ ایسا بات